سب سے پہلے تو ہم آپ کے بےحد مشکور ممنون ہیں اور بھیا آپ صحیح کے شکر گزار ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہماری بات لوگوں تک پہنچتی ہے اور لوگ پھر اس پر انسپائر بھی ہوتے ہیں اور خدمت خلق کا جو جذبہ ہے اور وہ جو کام جی ہے وہ بھی آگے بڑھتا جی سر ہے۔ گزارش سر ایسے ہے کہ یہ جو ابھی جو فگرز آپ کے پاس اور میرے پاس میڈیا کی شکل میں یا حکومت کی طرف سے آ رہی ہیں، جی یہ فگرز کوائٹ اسٹیمیٹڈ ہیں اور میرے اپنے اندازے کے مطابق یہ بہت ہی جو اصل صورتحال ہے اس سے کہیں یہ کم ہے۔ مثلا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ 7 لاکھ جانور ہلاک ہو گئے، یا ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1200 لوگ ہوئے یا اتنے گھر ہوئے۔ تو در حقیقت یہ تو ابھی وہاں تک ہم پہنچے ہی نہیں ہیں، ان جگہوں پر جہاں پر بہت ساری جگہوں پر نہیں پہنچے جہاں پر نقصان ہوا ہے، اس لیے اس کا صحیح اندازہ لگانا کافی مشکل کام ہے، لیکن یہ منیمم ایسٹیمیٹس ہیں جو ابھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس میں ایک بہت ہی الارمنگ فگر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ 20واں بڑا سیلاب ہے۔ جی 1950 کے قریب پہلا آیا تھا، تو اس 20ویں بڑے سیلاب میں آج کی تاریخ تک وہ جو ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں وہ 3 کروڑ لوگوں کے متاثر ہونے کا ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں، ایگزیکٹلی یعنی پاکستان کا ہر 7واں فرد جو ہے وہ اس میں متاثر ہے۔ بلوچستان کے 34 اضلاع ہیں، 34 کے 34 جو ہیں وہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہے۔ سندھ کے 29 اضلاع ہیں، اس میں سے 12 جو ہے نا وہ شدید متاثر ہیں، خاص طور پر جو لوور سندھ ہے یہ سب کا ساتھ متاثر ہے۔ پنجاب کے 2 بڑے ضلع ہیں، اسی طرح سے کے پی کے بہت سارے اضلاع ہیں جہاں پر یہ بہت سارا، صرف کے پی کے میں سوات سائڈ نہیں ہوا بلکہ یہ بنو اور کرک اور اس سائڈ کے اوپر بھی تباہی جو ہے بہت زیادہ ہوئی ہے۔ تو میں آپ کی وساست سے یہ بتاتا چلوں کہ یہ سیلاب جو ہے یہ 3 طرح کا سیلاب ہوتا ہے۔ جی ایک جو بارشیں ہوتی ہیں جو بہت زیادہ کچے گھر ہیں وہ بارشوں کی وجہ سے گر جاتے ہیں اور وہیں ان کو لوکل نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا یہ جو ہل ٹیرنٹس ہیں جو بہت اونچے پہاڑ ہیں وہاں سے پانی بہت تیزی سے آتا ہے، ریلے آتے ہیں نیچے، یا اوپر کی جگہ سے پانی نیچے جاتا ہے، جیسے اپر سندھ سے پانی جو ہے نا وہ لوور سندھ کو گیا ہے، یہ دوسری طرح۔ تیسرا یہ جو ہمارا ریور اوور فلو ہوتا ہے یہ ابھی اس سال تو صرف اسی جگہ پہ ہوا ہے جو سوات میں کلام میں آپ نے دیکھا ہے۔ جی تو ابھی جو ڈوبا ہوا علاقہ ہے وہ بارشوں کی وجہ سے اور ہل ٹیرنٹ کی وجہ سے، یعنی وہ جو سیلابی ریلے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے نا ابھی خراب ہوا ہے، اور مزید اس میں خرابی کے چانس یہ ہیں کہ محکمہ موسمیات یہ کہہ رہا ہے کہ 20% مونسون ابھی باقی ہے جو سپٹمبر میں ہوگا، جی اور سپٹمبر میں بھی عام سپٹمبر کی نسبت 3 سے 4 گنا بارشیں ہوں گی۔ ابھی تو پانی نیچے اتر رہا ہے لیکن اگر یہ بارشیں دوبارہ شروع ہوئی تو یہ مسئلہ مزید خراب ہو جائے گا۔ جی اس وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا جو سکیل آف ڈیمیج ہے نا جی وہ بہت زیادہ ہے اور بہت بڑے پیمانے پر یہ سکیل ہوا ہے۔ یہ سکیل جو ہے نا یہ تین چیزوں پر اس کا زیادہ افیکٹ ہے۔ ایک تو سرکاری جتنا بھی ہمارا ریاستی ڈھانچہ تھا، سڑکیں تھیں، پل تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، ان کا نقصان ہوا ہے۔ دوسرا سر یہ نقصان ہوا ہے کہ جو ہماری اجتماعی جگہ تھیں جیسے کسی گاؤں میں مسجد ہے، اسکول ہے، مدرسہ ہے یا کوئی بھی چرچ ہے، مندر ہے، جو اس چیزوں کا نقصان۔ تیسرا جو ہے لوگوں کا انفرادی سطح پر بھی بہت نقصان ہوا ہے، اس کی بھی فگر کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ 10,000 مکان تباہ ہوئے ہیں یا 50,000 تباہ ہوئے ہیں، لیکن بہت بڑی تباہی ہوئی ہے۔ ابھی یہ سب چیزیں جب یہ پانی نکل جائے گا تو پھر ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ بھی ہمارا جو اصل نقصان ہے وہ کتنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ڈیٹیلز آپ نے انیشل جو تھیں وہ بڑی آپ نے بہتر بتائیں، اور ڈیفینیٹلی ہم ان فگرز تک ایگزیکٹلی نہیں پہنچ پائے کیونکہ ابھی تک ایکسیس ہی نہیں ہے۔ آپ چونکہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں، الخدمت سے وابستہ ہیں، ریلیف کے کاموں سے وابستہ ہیں، فرمائیے گا انیشلی ہم نے خوراک کے حوالے سے کام کیا، ہم نے کوشش کی کپڑے، جوتے، ادویات پہنچے۔ ابھی بہت سی جگہ ایسی ہیں جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سپیل اور مزید آنے والا ہے جو مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ کچھ جگہوں پہ سیلاب دیر سے پہنچے، جیسے بلوچستان کی بات کرتے ہیں ہم، اوپر جو ہل ایریاز، ماؤنٹین ایریاز کی بات کرتے ہیں جہاں پہ ایکسیس نہیں ہے، وہاں پہ ابھی بھی انیشل غذا اور انیشل سٹیج کی چیزوں کی ضرورت ہے، یا آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کیا شیئر کرتی ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ اس میں نا یہ جو یہ سیلاب یا اس طرح کی کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے نا جی، اس کا جو امیڈیٹ رسپانس ہوتا ہے وہ لوکل کمیونٹی کو کرنا ہوتا ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن کو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ خدا نخواستہ مضبوط نہ ہو اور ان کے پاس ریسورسز نہ ہوں تو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ فرض کریں کوئی سلیمان کے درمیان میں کے پاس ایک داجل گاؤں ہے، اب داجل کے اندر اگر ہسپتال، خوراک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ داجل تک یا کوئی سلیمان تک یا توسہ شریف تک پہنچنا باہر کے لوگوں کے لیے بہت ممکن نہیں ہوتا۔ تو ہماری کیونکہ بہت ساری جو لوکل چیزیں تھیں، باڈیز تھیں،
وہ اب نہیں ہے یا اتنی ایکٹیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے لوکل کمیونٹی کا رسپانس جو ہے وہ جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ اصل میں جب یہ ڈیزاسٹر ہوا تو سب سے پہلا کام تو ریسکیو کا تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کی جان بچائی جائے اور ان کو وہاں سے نکال کر باہر لایا جائے۔ اس بچانے کے اندر ہی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان تو اسی وقت ہوا جب ریلا آیا تو سامنے کوئی گھر تھا، جو بچے تھے، بڑے تھے، وہ سب اس میں بہہ گئے۔ اور لیکن بعد میں پھر جب ان کو ریسکیو کرنا پڑا تو کسی کو 2 دن کے بعد ریسکیو کیا گیا، کسی کو 3 دن کے بعد کیا گیا۔ میں خود یہ داجل گیا، یہ جامپور کے ساتھ ایک جگہ ہے 22 کلومیٹر پہ، وہاں سے لے کر کوئی سلمان 40 کلومیٹر اور 100% وہ پانی میں ہے۔ توسا سے لے کر جہاں تک جائے تو 100% اللہ پانی، یعنی کئی اکبر 100 مربع کلومیٹر کے اوپر پانی ہی پانی ہے۔ جی اب نہ سڑک ہے نہ کوئی اور چیز ہے، کشتی کے ذریعے آپ کتنے سامان لے کر جا سکتے ہیں، کتنے لوگوں کو آپ لا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا کہ بھی پہلے بھی آتے تھے لیکن کچھ نہ کچھ راستے بچ جاتے تھے۔ تو ریسکیو جو سب سے پہلا کام تھا۔ ابھی بھی کل بھی ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، جو کہ ابھی مطلب چل رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریسکیو کا معاملہ جو ہے یا مرحلہ جو ہے وہ ایک طرح سے اوور ہو چکا ہے، باقی تھوڑا بہت رہے گا۔ اس کے فوراً بعد فوڈ تھا کہ ان جی کو فوڈ سے پہلے ان کو شیلٹر تھا کہ کسی جگہ پہ ان کو بارش سے بچنے کے لیے کوئی ٹینٹ، کوئی ترپال، کوئی پلاسٹک، کوئی گھر، کوئی ایسی چیز مل جائے۔ جو سرکاری عمارتیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی۔ اور دوسرا یہ کہ بھی یہ لوگ جو ہے نا اپنے گھروں سے دور جا کر نہیں بیٹھنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ گھر موجود ہوگا، بارش پانی رک جائے گا، اتر جائے گا، ہم جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو بچا ہوگا، کوئی شتیر، کوئی بالے، کوئی دروازہ، کوئی اینٹیں بچ جائیں گی۔ اگر ہم نہ گئے تو وہ بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔